السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام تعریفات کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، ہم جنت قرآن کی روشنی میں اس سبق میں ہیں۔ پارٹ 1 ہو گیا ہے، اب انشاءاللہ پارٹ 2 ہم تمام سیکھیں گے۔ جنت میں صاف ستھرے اور خالص پانی، دودھ، شراب اور شہد کی نہریں ہوں گی جن سے جنتی لوگ پئیں گے۔ جنت کی نہروں کے مشروبات کا رنگ اور ذائقہ ہمیشہ ایک جیسا رہے گا۔ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں سے پاک صاف کر کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، متقی لوگوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، صاف اور ستھرے پانی کی اور ایسے دودھ کی جس کا ذائقہ نہ بدلا ہو، ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہو، اور صاف شفاف شہد کی۔ وہاں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی۔ سورہ محمد آیت نمبر 15۔ نیک اولادوں کو نیک آباء و اجداد کے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دیا جائے گا، اور اگر ان کے باہمی درجات میں فرق ہوگا تو کم درجے والوں کے درجات کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بڑھا کر دونوں کو اونچے درجے میں ملا دیں گے، تاکہ جنت میں وہ سب خوش و خرم رہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی ایمان کے کسی درجے میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے یعنی آباء و اجداد کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے عوض رہن ہے۔ سورہ طور آیت نمبر 21۔ جنتیوں کو لذیذ پھلوں کے ساتھ ساتھ ان کا من پسند گوشت بھی مہیا کیا جائے گا۔ جنتی لوگ کھاتے پیتے وقت آپس میں چھینا جھپٹی کر کے خوش طبعی کریں گے۔ جنتیوں کے خادم لڑکے اس قدر حسین و جمیل ہوں گے جیسے محفوظ کیے ہوئے خوبصورت موتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہم انہیں ہر طرح کے لذیذ پھل اور من پسند گوشت دیتے چلے جائیں گے، وہ ایک دوسرے سے جام شراب کی چھینا جھپٹی کریں گے، ایسی شراب جس کے پینے سے نہ تو بیہودہ گوئی ہوگی نہ کوئی گناہ سرزد ہوگا۔ محفوظ کیے ہوئے موتیوں کی طرح خوبصورت لڑکے ان کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہیں گے۔ سورہ طور آیت نمبر 22 سے 24۔ جنت میں مقربین اللہ کے خاص نیک بندوں کے لیے دو باغ ہوں گے جو نعمتوں کے لحاظ سے عام مومنین اصحاب الیمین کے باغوں سے افضل ہوں گے۔ دونوں باغوں میں 2 چشمے، ہر طرح کے لذیذ پھل اور ریشمی مسندوں پر مشتمل بیٹھے ہوں گے۔ جنتیوں کی بیویاں انتہائی شرمیلی، پاک باز، ہیروں اور موتیوں جیسی چمکتی دمکتی خوبصورت، صرف اپنے شوہروں کی خاطرداری کرنے والیاں ہوں گی۔ جنتیوں کی بیویوں کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا، اور اس پیدائش کے بعد انہیں کسی انسان یا جنات کی بیویوں کو کسی جن نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جو شخص اپنے رب کے حضور پیش ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے 2 باغ ہوں گے۔ آئے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے
دونوں باغ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور ہوں گے۔ تو پھر آئے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں ہوں گی، ایک دنیا میں استعمال کی ہوئی، دوسری اس سے الگ۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ جنتی لوگ ایسے ایسے فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے جن کا استر، اندر کا کپڑا، موٹے ریشم کا ہوگا، اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں کے بوجھ سے جھکی ہوں گی۔ جنتیوں کو خود پھل توڑنے میں کوئی وقت نہیں ہوگی۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والی ہوں گی جنہیں اس سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا نہیں ہوگا۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ بیویاں ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی۔ پھر تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ سورہ رحمان 46 سے 59 تک۔ اصحاب الیمین یعنی عام مومنین کو بھی 2 باغ عطا کیے جائیں گے جو مقربین کے باغوں کی نسبت مقام اور مرتبے میں کم ہوں گے۔ ان باغوں میں بھی چشمے اور لذیذ پھل موجود ہوں گے۔ نیک، پاک باز، حسین و جمیل، موٹی آنکھوں والی گوری گوری عورتیں، حوریں ان کی بیویاں ہوں گی جنہیں اس سے پہلے کسی نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہوں گے۔ پھر تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں 2 چشمے فواروں کی طرح ابل رہے ہوں گے۔ پھر تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں بکثرت پھل، کھجوریں اور انار ہوں گے۔ پھر تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان نیک، پاک باز اور حسین و جمیل بیویاں ہوں گی۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حوریں خیموں میں ٹھہرائی گئی ہوں گی۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے ان عورتوں کو چھوا نہ ہوگا۔ پھر تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ جنتی لوگ سبز قالینوں اور نفیس و نادر فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ پھر تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ بڑی برکت والا ہے تیرے رب، جلیل و کریم کا نام۔ سورہ رحمان آیت نمبر 62 to 78۔ ساری زندگی ناجائز خواہشات نفس سے رکے رہنے والے اور اللہ کی قائم کردہ حدود کی پابندی کرنے والے لوگ ہی جنت میں جائیں گے۔ ساری زندگی ناجائز خواہشات نفس سے رکے رہنے والے اور اللہ کی قائم کردہ حدود کی پابندی کرنے والے لوگ ہی جنت میں جائیں گے۔ جنت میں گرمی کی شدت ہوگی، نہ سردی کی، بلکہ خوشگوار سائے ہوں گے اور مستقل موسم ہوگا۔ جنت کے خادم چاندی اور شیشے کے برتنوں میں جنتیوں کی آؤ بھگت کریں گے۔ جنت کے پھل اس قدر نیچے ہوں گے کہ جتنی کھڑے، بیٹھے یا لیٹے جب چاہیں گے توڑ سکیں گے۔ جنت کے چشمے سلسبیل سے ایسی شراب برآمد ہوگی جس میں سونٹھ کی آمیزش ہوگی، جو جنتی لوگوں کو پلائی جائے گی۔ ہر جنتی کے باغ ایک وسیع و عریض سلطنت کا منظر پیش کریں گے۔ جنتیوں کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا، جہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ نہ وہاں سورج کی گرمی ہوگی، نہ سردی کی شدت، بلکہ ہمیشہ موسم بہار رہے گا۔ جنت کے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوں گے۔ جنت کے پھل ہر وقت جنتیوں کے بس میں ہوں گے۔ ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے۔ شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے،
پیالوں کو خدام نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا، یعنی جتنا کسی نے پینا ہوگا بس اتنا ہی خدام ڈالیں گے۔ جنتیوں کو ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹھ کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ جنتیوں کی خدمت کے لیے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ تم انہیں دیکھو گے تو یوں لگے گا کہ جیسے بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ وہاں جدھر بھی تم نظر ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گے، اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ جنتیوں کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشمی لباس ہوں گے، انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ ان کا رب انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ انہیں بتایا جائے گا یہ ہے تمہارے اعمال کی جزا، تمہاری جدوجہد قابل قدر ٹھہری ہے۔ سورہ دہر آیت 12 سے 22 تک۔ محترم سامعین، انشاءاللہ پارٹ 3 اس کے بعد آئے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دینی تعلیم حاصل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے اور اس تعلیم کو دوسروں تک پہنچانے، قیامت کے دن کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔